اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہہ لے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس سے کہا کہ تمہیں سنتے نہیں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں دیوانہ نہیں ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص غصے کی حالت میں کہہ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو کیا ہوگا کہ ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی، اس کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ غصہ جو ہے وہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے اس معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے اندر جو ہے وہ قوت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ کبھی ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی بات کہہ لیا کرتا تھا تو عزت اور ادب و احترام کی وجہ سے چھوٹے جو تھے وہ آگے سے جواب نہیں دیا کرتے تھے، تو بڑوں کے اندر بھی برداشت تھی، وہ بھی برداشت کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب لوگوں کے ذہن کے بیچ میں یہ بات آ گئی ہے کہ کوئی مجھے کوئی بات کر کے جائے کہاں۔ اگر کوئی مجھے ایک سناتا ہے تو میں جب تک اسے 10 نہ سنا لوں تو مجھے کامیابی اور فتح نہیں ملے گی۔ یعنی کہ ہر چیز کے بیچ میں اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ ہم حد سے زیادہ بد لحاظ ہو گئے ہیں۔ نہ جو چھوٹے جو ہیں ان کے اندر کوئی لحاظ رہا ہے بڑوں کا، جو کبھی پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو اب چرب زبانی کو اوور کانفیڈنس کا نام دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی بچے کے اندر بڑا کانفیڈنس ہے، اسی لیے آگے تڑ کر کے جواب دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا، کیا فرمایا تھا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو غصے کی حالت کے بیچ میں خصوصاً جو ہے نہ تو بڑے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کی بد کلامی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کر دیتے ہیں، انہیں اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں رہتا، وہ ایسے ایسے الفاظ اور جملے کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے دوسروں کے لیے تکلیف کا اور سرکشی کا سبب بنتے ہیں۔ اور چھوٹے بھی جو ہیں وہ اتنے بد لحاظ ہو جاتے ہیں، وہ بھی بڑے ہی غلط فکرات جو ہے وہ بڑوں کو کہہ دیتے ہیں۔ تو بڑے جو ہیں بعض دفعہ سر پیٹ کر رہ جاتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس دن کے لیے پروان چڑھایا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ سارا معاملات جو ہوتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے کلمات کو سیکھ لیں، جیسے ہی اللہ کے نبی میں یہ بھی فرمایا نا کہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کو غصہ ہے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور کوشش کریں کہ جلدی سے ٹھنڈا پانی پی لیں، کیونکہ پانی جو ہے وہ غصے کو کم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنی زندگی کا جو ہے لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے۔ اگر آپ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں کے بیچ میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو جو ہے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، لیکن کمی جو ہے آج صرف اس بات کی ہے کہ ہم لوگ عمل سے بہت دور ہیں۔ ہمارے پاس تعلیم تو ہے لیکن پریکٹیکل ہم عمل نہیں کرتے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک اسلام جو ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں نہ تو کوئی انقلاب آئے گا نہ ہی سکون آئے گا۔ خالی بات جو ہے صرف علم سے نہیں بنتی بلکہ عمل سے بنتی ہے۔ تو ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اپنے ارد گرد جو ہے وہ اسلام دیکھ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہوا ہے، ہم لوگ حقیقت میں ان کے طریقے سے بڑے دور ہیں۔
ہم لوگوں نے اگر آج سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں کا ذرا جائزہ لیں کہ ہم کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپلائی کیے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں تو آپ ایسے کریں کہ ایک دن جو ہے آپ مخصوص کر لیں اس کام کے لیے، کیا صبح سے لے کے رات گئے تک ہم نے بالکل ٹائم ایسے ہی گزارنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنا سکون اطمینان جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر ایک ماں اور باپ جو ہے وہ پریکٹیکل جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر چلنے لگ جائیں تو کیا ہوگا کہ ان کی پوری نسل جو ہے وہ سنور جائے گی۔ اب وہ خود چلیں گے، وہ اپنے بچوں کو بھی ویسے ہی سکھائیں گے، تو کیا ہوگا کہ یہ نسلیں جو ہیں آگے سے سنورتی چلی جائیں گی۔ تو آج جو ہے ہمیں یہ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں کے بیچ میں یہ انقلاب لائیں، اور اس معاشرے کے بیچ میں فتنہ و فساد اگر زیادہ پھیل رہا ہے تو وہ غصے کی اور جذباتی ہونے کی وجہ سے ہی پھیل رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلمے کو جو ہے نہ صرف خود پڑھنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے، دوسروں کو بھی اس چیز کی تعلیمات دینی ہے کہ اگر آپ کو بھی غصہ آئے تو کیا کرنا ہے، آپ نے فوراً دوسرے کو بھی جو ہے تقلید کرنی ہے کہ آپ بھی یہ کلمہ جو ہے جلدی سے پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اپنی اپنی زندگیوں میں دین اسلام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔